السلام علیکم۔ بٹانی سیریز کا یہ اردو پورشن ہے اور کلاس پنجم کا آج ہم کریں گے۔ سبق نمبر 1 ہے حمد نعت، 1 اور 2 سبق ہے یہ حمد اور نعت۔ سب سے پہلے ہے الفاظ معنی: فلک، آسمان، لو لگانا، محبت کرنا، ذہین، قابل، سر جھکانا، تسلیم کرنا، روشن، اجالا۔ ٹھیک ہے، نظم کے مطابق درست جواب کے نیچے لائن لگائیں۔ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، پہاڑوں کو اس نے کس پر جمایا؟ زمین پر۔ کس کی دم میں چمک دکھائی؟ جگنو کی۔ ٹھیک ہے، ستاروں کو کس پر سجایا؟ آسمان پر۔ اسم صفت، اس میں اس کی تعریف ہے وہ اسم جو کسی شے کی خصوصیات یعنی اچھائی یا برائی بیان کرے، یعنی کسی کی اچھائی یا برائی، وہ صفت جو ہے وہ اسم صفت کہلاتا ہے۔ مثلا شان والا، ذہین، خوبصورت، لمبا، چھوٹا وغیرہ۔ ہم آواز الفاظ، ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ بھی انہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن الفاظ کی آواز ایک جیسی ہو، یعنی ان کی آوازیں ایک جیسی نکلیں، اسے ہم آواز یا ہم قافیہ کہتے ہیں۔ مثلا اجالا، دوبالا، چہکتے، مہکتے، لگایا، جمایا وغیرہ۔ سوال نمبر 5 ہے فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ اس کے بارے میں بتانا ہے۔ فعل حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور اس کی جو مثال ہے وہ ہے احمد خط لکھ رہا ہے، سلیم سکول جا رہا ہے۔ فعل ماضی جو ہے گزرے ہوئے زمانے کو فعل ماضی کہتے ہیں، احمد نے خط لکھا تھا، سلیم سکول گیا تھا۔ ٹھیک ہے، فعل مستقبل کون سا ہوتا ہے؟ آنے والا زمانہ، آنے والے زمانے کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ احمد خط لکھے گا، سلیم سکول جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 1، یہ الفاظ متضاد ہیں۔ الفاظ متضاد پہلے بھی بتائے تھے، وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، ایک دوسرے کے مخالف ہوں یا ایک دوسرے کے ضد ہوں، جیسے زیر زبر، عرب عجم، بد اندیش خیر اندیش، رحمت زحمت، کھرا کھوٹا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ وہ فتح مکہ کے یہ ہیں اور حضرت علی سبق کے یہ ہیں۔ اسم ضمیر ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیے جائیں ضمیر کہلاتے ہیں، جیسے وہ، آپ، میں، ہم، تمہارا۔ اس کی مثال ہے انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں، وہ خوف سے سہمے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہیں اور وہ یہ ہیں اسم ضمیر۔ مناسب اسم ضمیر لگا کر پیراگراف مکمل کرے۔ عام معافی کا سن کر لوگوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، وہ ایک دوسرے کو، اب دیکھیں یہاں پہ وہ کیا اسم ضمیر ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاف کر دیا؟ ہمیں کیا ہے اسم ضمیر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے؟ ہم، ٹھیک ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جرم بھلا دیے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی ہمارے کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے۔ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ عبارت پڑھنے کے دوران وقفہ لینے، مکمل طور پر ٹھہرنے سے متعلق جو اشارے ہوتے ہیں وہ رموز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ کچھ دیے ہوئے ہیں، سوالیہ نشان ہے، یہ ندائیہ علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ قوسین ہے، واوین ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ رموز اوقاف ہیں۔ اہم نکات کیا ہیں حضرت علی علیہ السلام کے سبق کے؟ حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت علی جب 3 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ حضرت علی کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت علی کے بیٹے تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی نے، یہ یہاں پہ تھوڑا سا میٹا ہوا ہے، 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اطاعت میں بسر کیے۔ آگے ہے الفاظ متضاد، برکھا رود کے، ضمانت کے، گرمی سردی، خوشی غم، دن رات، محنت نفرت، اندھیرا اجالا، اپنا پرایا۔ آگے پھر مترادف الفاظ ہیں۔ مترادف الفاظ متضاد تو ایک دوسرے کے الٹ ہوتی ہیں، مترادف ایک جیسے ہوتے ہیں یا ایک ہی معنی والے ہوتے ہیں، جیسے شب اور رات۔ شب بھی اور رات بھی ایک ہی بات ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ روشنی اور اجالا ایک ہی چیز ہے، اندھیرا اور تاریکی بھی ایک ہی چیز ہے۔ لائن لگانی ہے درست جواب کے نیچے۔
ملزم نے حضرت عمر کے دربار میں اپنے جرم کے بارے میں اعتراف کیا، ٹھیک ہے۔ مقتول کا نوجوان سے رشتہ تھا والد، قاتل کو 3 دن کی مہلت دی گئی کیونکہ وہ اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اجنبی نوجوان کی ضمانت دی کیونکہ وہ سچا دکھائی دیا۔ قاتل نوجوان کو معاف کر دیا گیا اس لیے کہ اس نے وعدہ پورا کر کے سب کو متاثر کیا۔ حروف ندا، حروف تعصف اور حروف استجاب کیا ہوتے ہیں؟ حروف ندا کیا ہوتے ہیں؟ حروف ندا وہ ہوتے ہیں جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ او لڑکے تم کدھر جا رہے ہو؟ اب یہاں پہ او لڑکے تو آگے ندائی علامت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی لائن ہے، نیچے ڈاٹ ہے، تو یہ ندائی علامت ہے ندا کی۔ ارے بھائی بات سننا، تو ارے بھائی جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ حروف ندا ہے۔ حروف تعصف کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف جو کسی غم یا افسوس یا تکلیف کے اظہار کے طور پر بولا جائے، ٹھیک ہے۔ غم، افسوس یا تکلیف، 3 چیزیں۔ مثلا افسوس تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہائے سر میں درد ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ تعصف ہیں۔ استجاب کیا ہوتا ہے؟ استجاب تعریف اور تحسین یا کسی وصف کی وجہ سے بولے جانے والے الفاظ جو ہوتے ہیں، یعنی خوبی کی وجہ سے، تو وہ حروف استجاب کہلاتے ہیں۔ مثلا واہ کیا موسم ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ کیا کہنا، وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور اسکاؤٹنگ ہے شاید۔ درست جواب کے نیچے لائن لگائیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، سبق کا مرکزی خیال ہے خدمت خلق۔ اچھے انسان ہر معاشرے کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ بلال مدد کرتا ہے سب کی، دوسروں کی مدد کر کے بلال کو حاصل ہوتی ہے خوشی۔ نصب العین کا مطلب ہے زندگی کا مقصد۔ سکاؤٹ تنظیم ہے بہادر نوجوانوں کی۔ سکاؤٹ میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ حادثات میں مدد کرنا۔ ایک سکاؤٹ بننے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 10 سے 25 سال۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 1 ہے شاید، پیشہ اپنانے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ روزی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کن لوگوں کی ہے؟ کون سے لوگ ہیں؟ کسان ہیں۔ پاکستان دوسرے ملکوں کو کون سی چیز برآمد کر کے زر مبادلہ حاصل کرتا ہے؟ چاول۔ مزدوروں کے حالات بہتر نہیں ہیں کیونکہ وہ ہیں ان پڑھ ہیں۔ دوسرے ممالک کے لوگ پاکستان کی کون سی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آم، ٹھیک ہے۔ مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ بھیڑ بکریاں چرانے والے کو چرواہا کہتے ہیں، گلہ بان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ گلہ بان ہے۔ کسان اگاتے ہیں فصل۔ فلموں اور ڈراموں میں مختلف کردار ادا کرنے والوں کو کہتے ہیں اداکار۔ جج حضرات کو عدالت میں انصاف کرنا چاہیے۔ خواتین ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ اسم فاعل کون سا ہوتا ہے؟ جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ کام کرنے والے کا اصلی نام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جیسے مصور ہے، مصوری وہ کرتا ہے، نام اس کا اور ہے۔ کھلاڑی کھیلنے والا جو ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل نام اور ہوتا ہے، سیاح سیر کرنے والا ہوتا ہے۔ درج ذیل میں افعال میں سے اسم فاعل بنائے۔ رونا رونے والا، جینا جینے والا، ہنسنا ہنسنے والا، کھانا کھانے والا، پڑھنا پڑھنے والا، چلنا چلنے والا، ٹھیک ہے۔ کاشف اور عمران کس چیز کے شوقین تھے؟ تاریخ کے۔ طلبہ کا قافلہ کس ذریعے سے موئنجو دوڑو پہنچا؟ بس کے ذریعے۔ موئنجو دوڑو میں سب سے نمایاں چیز کون سی ہے؟ یہ حال شاید لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ رسیہ کا معنی کیا ہے؟ شوقین۔ اسم مفعول کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے جو فرد یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہو، اس فرد کو، اس چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہو۔ مثلا چلا ہوا کارتوس، لکھا ہوا خط، کھایا ہوا کھانا۔ ان جملوں میں کارتوس، کھانا اور خط یہ اسم مفعول ہیں۔ یہ الفاظ ہیں کچھ، ان جملوں میں سے اسم فاعل اور مفعول تلاش کرنے ہیں۔ عائشہ جو ہے بیڈمنٹن کی بہترین کھلاڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں فاعل کیا ہے؟ عائشہ، اور مفعول
یہ بھی سارا آگے مٹا ہوا ہے سوال۔ اچھا اس سے آگے ہے الفاظ متضاد ہیں، آقا غلام، قدیم جدید، موٹا پتلا، قریب دور، انسان حیوان، سردی گرمی۔ ٹھیک ہے، عبدالستار ایدھی کہاں پیدا ہوئے؟ جوناگڑھ میں۔ جب عبدالستار ایدھی کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 19 برس۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں شب و روز میں کتنے گھنٹے جاری رہتی ہیں؟ 24 گھنٹے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کن لوگوں کے لیے کام کرتی ہے؟ ہر مستحق افراد کے لیے۔ پھر مترادف آ گیا، مترادف کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک جیسے ہوتے ہیں، جن کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ آرام راحت، فوراً جلدی، ذلت رسوائی، راہ راستہ، ابتدا آغاز ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے، ہم معنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو جن کا ایک جیسے مطلب ہو۔ ٹھیک ہے، ہم معنی صحرا، دشت، چاند، ہلال، یعنی صحرا جو ہے اور دشت اس کا ایک ہی مطلب ہے، ہم معنی ہے۔ اور وطن، ملک۔ واحد جمع، واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع دو یا دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تارا تاروں، دریا دریاؤں، بستی بستیاں، ذرہ ذروں، کھیتی کھیتیاں۔ ہر ماحول میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے۔ ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب انسان ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ سپیکر اور گاڑیاں ماحول کی آلودگی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اونٹ عام طور پر سفر کرتا ہے۔ صحراؤں میں اونٹ کو کس چیز سے پانی کی خوشبو آ جاتی ہے؟ ہوا سے۔ اونٹ کی پیدائش انعام سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کے لیے مفید ہے۔ اونٹ کتنے عرصے تک مسلسل سفر کر سکتا ہے؟ کئی ہفتے۔ آخری سے کیا مراد ہے؟ آخر کار۔ پھر ہم معنی الفاظ آ گئے۔ علیم، حلیم ہے یہ سب، علیم نہیں ہوگا، حلیم ہوگا۔ نرم طبیعت والا، اضطراب، بے چینی، راکب سوار، لک و دک، وسیع و ریز، خشک سال، اچھی عادت، خار و خس، کانٹے اور تنکے۔ اس کے بعد ہے کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں آپ فاعل اور فعل الگ کریں۔ اونٹ دور دراز کا سفر طے کرتا ہے۔ اونٹ فاعل ہے اور طے کرنا فعل ہے، کام کرنا یعنی اس کا۔ احمد روزانہ ورزش کرتا ہے۔ احمد فاعل ہے، ورزش کرنا اس کا فعل ہے، کام ہے۔ اور یہ لاریب ہے، شاید جماعت میں اول آتی ہے۔ زینب، زینب جماعت میں اول آتی ہے۔ زینب فاعل ہے اور اول آنا اس کا کام ہے۔ مالی باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ مالی اور دیکھ بھال کرنا کیا ہے؟ اس کا فعل ہے سوری۔ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ پرندے اور اڑنا ان کا فعل ہے۔ اہم نکات ہیں ہمارا نظام شمسی۔ ستارہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ کل 8 سیارے سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ پلوٹو نظام شمسی کی فہرست سے اب خارج کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، زمین تقریباً 1 سال میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لیتی ہے۔ زمین کی گردش ہی کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عطارد سیارہ سورج کے قریب ترین اور نیپچون سب سے دور سیارہ ہے۔ سب سے پہلے یہ شاید روس کی ایک خلائی راکٹ کے ذریعے خاتون کو خلا میں بھیجا گیا۔ یہاں یہ سوال نہیں سمجھ آ رہی اس کی۔ پاکستان نے 1972 میں کراچی سے ایک راکٹ خلا میں بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد درست جواب کے نیچے لائن لگائیں۔ دادی اماں کی بیان کردہ معلومات کس قسم کی ہیں؟ سائنسی۔ کہانی سن کر آسما کی کیا کیفیت تھی؟ خوش تھی۔ سب سے پہلے خلا میں کون گیا تھا؟ روسی خاندان۔ گرم ترین سیارہ کون سا ہے؟ مرکری۔ سرد ترین سیارہ کون سا ہے؟ نیپچون۔ ٹھیک ہے، درج ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ۔ ہم قافیہ پہلے بھی ہم نے پڑھے ہیں، جو ایک جیسی آواز والے ہوتے ہیں۔ ہم آواز، روشن دان، ریگستان، اخبار، سردار، دنگ، پتنگ۔ ٹھیک ہے، احوال، اقبال، سانس، بانس، بوم، چون۔ یہ پتہ نہیں کیا لفظ لکھا ہوا ہے۔ لاہور کو داتا کی نگری کہتے ہیں۔ اس میں اسم علم، اسم موصول اور اسم اشارہ آپ نے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، ان جتنے بھی فکرے اس میں علم بتانا ہے، اسم داتا۔ لاہور کو داتا نگری کہتے ہیں، اسم علم ہے۔ جو طلبہ، اچھا اب یہاں پہ جو طلبہ
غیر حاضر ہوں گے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اسم موصول وہ ہوتا ہے جب تک اس کا دوسرا فقرہ اس کے ساتھ نہ لگائے تو پہلا فقرہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جو جوں جوں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، ٹھیک ہے۔ جوں جوں ہم اوپر جائیں درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ سارے اسم موصول والے فقرے ہیں۔ تو یہاں پہ کون سا فقرہ ہے؟ جو طلبہ غیر حاضر ہوں گے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ آگے دیکھیں، حاجرہ اچھی لڑکی ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو یہ ہے اسم اشارہ کا۔ اس جگہ پر ہم پہلے آ چکے ہیں کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے، اسم کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ عظیم لوگ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ محمد محفوظ کی یا شجاعت بڑی بھری داستان پر پوری قوم کو فخر ہے۔ محمد محفوظ شہید کے دل میں جان نثاری کا جذبہ ماحول نے بھی ابھارا۔ شہداء ہر نسل کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ محمد محفوظ شہید کی داستان شجاعت کی داستان ہے، ٹھیک ہے۔ درست جواب کے نیچے نشان لگائیں۔ محمد محفوظ شہید کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ راول پنڈی۔ محمد محفوظ شہید نے کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1944 میں۔ لاہور کو باغوں کا شہر کہتے ہیں، اس جملے میں باغوں کا شہر کیا اسم علم ہے؟ محمد محفوظ شہید کا کردار بیان کرنے کے لیے کون سا جملہ درست ہے؟ آپ نے بہادری کی انوکھی داستان رقم کی، ٹھیک ہے۔ درج ذیل جملوں میں سے خطاب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص کی نشاندہی کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق کیا ہے؟ لقب ہے۔ لقب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر اردو زبان کے بہت بڑے شاعر تھے۔ تخلص ہے۔ اب تخلص کیا ہے؟ جو شاعر اپنا مختصر نام شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر جو غزلوں کا آخری شعر ہوتا ہے جسے مقطع کہتے ہیں، اس میں شاعر نے اپنا مختصر نام استعمال یعنی اپنا تخلص استعمال کیا ہوتا ہے۔ میجر عزیز بھٹی کو بہادری کی وجہ سے نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ اب یہ خطاب ہے۔ خطاب کہاں سے ملتا ہے؟ حکومت دیتی ہے۔ حکومت ادبی یا دوسری خدمات کی وجہ سے کسی کو بھی اس کی خدمات کی وجہ سے جو خطاب جو دیا جاتا ہے، وہ اعزاز جو دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض بسوں پر لکھا ہوتا ہے پپو یار تنگ نہ کر، تو یہ کیا ہے؟ عرف ہے، ٹھیک ہے۔ عرف کیا ہوتا ہے؟ وہ جیسے کوئی ہے پھر اس کا نام دوسرا مشہور ہو جاتا ہے، تو یہ پپو نام تو اس کا اصل اور ہے لیکن اس کو کیا مشہور ہو گیا ہے؟ عرف اس کا کیا ہے؟ پپو ہے۔ جیسے کوئی حضرت ابو ہریرہ بڑے مشہور صحابی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کنیت ہے۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ جو ماں باپ کی اولاد کی نسبت سے لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تنزیلہ نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ لفظ تنزیلہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ جتنی بارش ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے۔ اسم موصول کیا ہوتے ہیں؟ جس میں جو جتنا یہ لفظ آئیں، جب تک پہلا دوسرا فقرہ نہ ہو پہلا مکمل نہیں ہوتا۔ یہ میری گاڑی ہے، اس جملے میں یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے۔ آپ خانہ کعبہ کب گئے؟ اسم ضمیر ہے یہ۔ مظفر آباد کا رقبہ کتنے مربع کلومیٹر ہے؟ 6000۔ سلطان محمد مظفر خان نے کس شہر پر حکومت کی؟ مظفر آباد پر۔ ترکی کے تعاون سے کالج کس شہر میں قائم کیا گیا؟ راولہ کوٹ میں۔ وادی لیپا کا مظفر آباد سے فاصلہ کتنا ہے؟ 100 کلومیٹر ہے۔ کوٹلی کی آبادی کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ ہے۔